الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی خبر میں سب سے جو عمدہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں خراب ہو گئے ہیں۔ کینیڈا بھارت جو کشیدگی ہے وہ روز پر چلی گئی ہے۔ جو انہوں نے کینیڈا والوں نے نا راج چیف کا جو ان کا تھا ان کو ملک بدر کر دیا ہے، اور نئی دلی جو ہے وہ پوری کی پوری ہل کے رہ گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کا جو راہ کا چیف ہے وہ نکال دیا۔ اب جو ان کا ریئیکٹ آیا نا، جو انہوں نے ان کا جو لیڈر ہے اس کو قتل کیا ہے کینیڈا میں، انہوں نے کہا بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خالستان تحریک کا ہردیپ سنگھ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خالستان ریفرنڈم کی کامیابی پر بھارت بوکھلا گیا، بھارت ٹوٹے گا، پنجاب خالستان بنے گا۔ ہردیپ سنگھ قتل میں مودی سرکار ملوث ہے، یہ لیڈر جو ہے انہوں نے کہا ہے سکھوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لندن میں جو تھی 2021 میں اس میں صرف 30,000 افراد تھے، اور آج 2023 میں 1,30,000 افراد صرف لندن میں جو تحریک ہوئی تھی اس میں موجود تھے۔ اور اب جو پنجاب ہے انڈیا کا وہ خالستان بن کر رہے گا، وہاں کے لوگ آزادی چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو خبر تھی جو آپ کو بتائی، لیکن جس طرح سے انڈیا میں مودی سرکار جو بی جے پی آج کل بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہاں پر جس طرح کے مظالم ڈھا رہی ہے، صرف ایک ہندوتوا ہی ریاست بن کے رہ گئی ہے۔ وہاں پر نہ مسلمان محفوظ ہیں نہ سکھ محفوظ ہیں، اور اگر وہ ایک انڈیا چاند پر پہنچ ہی گیا تو اس کو اس حد تک اوبلائز کیا گیا کہ لگ رہا ہے کہ انڈیا بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس وہاں پہ جو اصلی جو حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، جن کو ہم گرائنڈ ریئلٹیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں اپنے ملک میں، جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے جو ہے منصب پر براجمان ہو چکے ہیں، اور پرانے عمر عطا بندیال صاحب رخصت ہو چکے ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اس میں وہ قاضی فائز صاحب خود کہتے ہیں کہ شوقیہ مقدمہ بازیاں بند کرنی چاہیے۔ مطلب جو اس کا مطلب اگر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ شوق سے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی آج مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر غلط مقدمے بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگ اس چیز کا شکار ہیں۔ اس کے بعد جسٹس اطہر مین اللہ کہتے ہیں موجودہ نظام جو انصاف کا ہے اشرافیت تک محدود ہے، پسماندہ عوام اس میں پس رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کہ ہمارا عدالت کا نظام ہے، جو ہمیں وہاں پر ریلیف ملتا ہے، اس میں ایلیٹ کلاس کو ہی نوازا جاتا ہے، اور جو ہم اور آپ جیسے جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ اس نظام سے انصاف لے ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیس کرے گا باپ اور کھائے گا اس کا جو ہے پوتا، تو اس طرح کے سین 2 سے 3 نسلیں لگ جاتی ہیں ہمارے جو ہیں لینے میں، ایک انصاف لینے میں۔ جو ہمارے یہ لاسٹ چیف جسٹس ہیں 63,000 کیسز ان کے پینڈنگ ہیں، تو آپ خود اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ کہاں پہ جا کر بات رکے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ ملک میں جتنی بھی افراتفری ہے نا، اس کا صرف ایک حل ہے، وہ ہے الیکشن۔ تو الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل ووٹر ہیں رجسٹرڈ ووٹر، جو کہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس ان کا جو ہے وہ موجود ہے انفارمیشن۔ اس میں 12,69,80,000 سے جو ہے نا تعداد تجاوز کر گئی ہے، اور الیکشن ہی واحد حل ہیں، جس میں سے پنجاب میں تقریباً 7,23,00,000 ہیں، سندھ میں 2,66,00,000 ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی 2,16,000 ہیں، بلوچستان میں 52,000 سم تھنگ ہے۔ تو اتنی زیادہ عوام الیکشن چاہتی ہے، لیکن الیکشن ہو نہیں پا رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہر ملک کا جو دفاع ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دفاع ہی مضبوط نہیں ہوگا تو ہم اپنا ملک کیسے چلائیں گے، کیسے چلے گا؟ جیسے کہ اگر ہمارے گھر کا گیٹ ہی نہ ہو تو ہمارا گھر کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر صاحب کہتے ہیں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کسی بھی جدید ترین فوج سے بہترین ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ ہمارا دفاع کیا ہے۔ ہمارے فوجی بیچارے وہاں پر بارڈر پر فائر کھا رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، بس وہ بارڈر پر رہ کر ہماری سکون کی نیند کے لیے، ہماری سکون کی زندگی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ 6 مہینے سال تک وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، آل اولاد سے مل نہیں سکتے، اور ہم لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے جو شہید ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیشہ میں ہر ویڈیو میں جب تک ہمیں ریلیف ہی نہ ملے گا بجلی کے بلوں میں، جب تک عوام خودکشی کرنا بند نہیں کرے گی، میں بجلی پر بات کرتا رہوں گا۔ اس میں جو ہے مزید 140 چور جو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں، اور وابڈا کا اہلکار جو کہ چھپ چکی ہے، یہ اخبار سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ تیمور نامی یہ وابڈا کا اہلکار ہے جس پر بھاری جرمانہ ہوا ہے، اور اس سے 4,60 کروڑ روپیہ ریکور ہو گیا۔ اگر ایک اہلکار جو ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہے تو پورے کے پورے محکمے کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد ناظرین ایک مزاحیہ سا بیان آتا ہے ہمارے نگراں وزیر جو خارجہ ہیں جلیل عباس
جلانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی فوجی محاصرے میں جن کی گزارنے پر عالمی برادری جو ہے نا اس کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرے۔ تو ناظرین میری ان سے یہ ڈائریکٹ درخواست ہے، ڈائریکٹ ان سے مکالمہ کرنے کی کوشش کرو، ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بچہ عمار فاروق جو تھا عباس صاحب کا بیٹا، وہ چلا گیا اس دنیا فانی سے پرسوں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ آپ نے ریاستی دہشت گردی شروع کی ہوئی تھی؟ تو دوبارہ ریکویسٹ ہے میری چیف جسٹس وہ پاکستان، آپ کو 2 سے تیسرا دن ہے آج قاضی وحیدہ صاحب سے، کہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں، جو ان کا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں، تاکہ ہمارے آنے والے مزید بچے، مزید نسل اس کا شکار نہ ہو۔ ملتے ہیں ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔